مگر میں جمعیت علماء تنہا مسلمان سے یہ نہیں کہے گی کہ تم بائیکاٹ کرو، اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہندو مسلم مل کر بائیکاٹ کرتے ہیں تو مسلمان کو ساتھ دینا چاہیے۔ ناظرین السلام علیکم، آئی این ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ دستور کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے، اور ان کی جماعت اس سلسلے میں ملک گیر مہم چلاتے ہوئے عوامی شعور بیدار کرنے کا کام کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال، پنجاب اور بہار کی حکومتوں نے NPR نہ کروانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اسی طرح دوسری تمام غیر BJP حکومتوں کو بھی اپنی اپنی ریاست میں ایسا فیصلہ لینا چاہیے۔ انہوں نے دہلی کے فسادات کی مذمت کی اور کہا کہ پہلی مرتبہ ہندوؤں کے مذہبی رہنما بھی آگے آئے ہیں اور یہ خطرناک رجحان ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گجرات 2002 کا دہلی میں اعادہ کیا گیا ہو۔ ہماری جو کمیٹی ابھی ہوئی تھی بمبئی کے اندر، اس نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پورے ملک کے اندر جا کر کے اس جذبے کو بیدار کریں گے کہ جو گورنمنٹ جمہوری دستور کے خلاف جن دفعہ جن چیزوں کو لا کر کے آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں قطع نظر اس کے کہ مذہب کس کا کیا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر یہاں کے صدر مولانا غیاث الدین صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں ایک اجتماع کریں گے جو ہم آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مقتدر غیر مسلم حضرات کو جو اس مسئلے کے اندر بولتے ہیں، ہم ان کو جمع کریں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اپنی مصروفیت کے باوجود وہاں آؤں گا۔ چنانچہ میں یہاں آیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے ان حضرات سے جو ان کے خیالات کو سنا جمہوری ہندوستان کے دستور کے سلسلے کے اندر، اور موجودہ جن چیزوں کو گورنمنٹ لا رہی ہے ان کے خطرات کو جو ان لوگوں نے بیان کیا ہے، تو میرے دل کے اندر اس کی بڑی قدر ہے۔ اور جمعیت علماء تو ہمیشہ سے یہ سوچتی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر اگر جمہوریت نہیں محفوظ رہے گی تو ملک پہلے نفرت کی سیاست کی بنیاد پر تقسیم ہو چکا ہے، یہ ملک پھر ٹوٹے گا اور ملک کا امن و امان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس چیز کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری یہ تمنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح پنجاب نے اور کیرلا نے اور بہار نے اور بنگال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان تینوں قوانین کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان صوبوں کی گورنمنٹ بھی مکمل طریقے کے اوپر اس کا بائیکاٹ کرے گی۔ مولانا، آپ نے موہن بھاگوت سے ملاقات کی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بہت نتیجہ نکلا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک ملک کے اندر فسادات کتنے ہوئے ہیں؟ ان فسادات کے اندر ہندو مسلمانوں کا اتحاد، ہندوؤں کا مسلمانوں کو بچانا، مسلمانوں کا ہندوؤں کو بچانا، اس طریقے کے اوپر کہ محلے محلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مندروں کو بچایا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو بچایا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ ہندوستان میں 70 سال کے اندر بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں، آج تک ہندو کمیونٹی کے مذہبی لوگ، گرو لوگ کبھی سامنے نہیں آئے۔ صرف یہ پہلا موقع ہے کہ دلی کے اندر وہ لوگ آئے اور انہوں نے امن و شانتی اور ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ کیا ہے، آنے والے دنوں کے اندر اگر خدا نہ خواستہ فسادات ہوں گے تو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ وہ لوگ سامنے آئیں گے۔ مولانا، اب کے مسلمان یہ ہمارا نظریہ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسے صوبوں کے اندر ہے جہاں کی گورنمنٹ نے بائیکاٹ کیا ہے، مسلمان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان ایسی جگہ پر ہے، ایسے شہر میں ہے جہاں ہندو اور مسلمان مل کر بائیکاٹ کر رہے ہیں، اگرچہ گورنمنٹ نے بائیکاٹ نہ کیا ہو، مسلمان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مگر میں جمعیت علماء تنہا مسلمان سے یہ نہیں کہے گی کہ تم بائیکاٹ کرو،
اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اگر ہندو مسلم مل کر بائیکاٹ کرتے ہیں تو مسلمان کو ساتھ دینا چاہیے. روی شنکر صاحب کی جو آمد ہوئی ہے اس کے سلسلے میں آپ کا کیا؟ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھرم گرو لوگ سامنے آئیں اور اس سیاست کو کنڈم کریں جو ملک کی موجودہ اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں, اور نفرت کی سیاست کو ختم کریں, پیار و محبت کا دیا جلائیں. یہ بہت بڑی چیز ہے, میں اس کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل, جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں, ڈائلیسس کروا رہے ہوں, یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں, اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں, ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے, لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں, گردے کی پتھری ہو, کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو, یا پائلز یعنی بواسیر, چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم, بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کڈنی سینٹر, DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول, چندرائن گٹا, حیدرآباد. سیل 9966930824 یا 9391326261.